جس طرح زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، اور جب تک انسان زکوٰۃ نہیں دے گا وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا اور حقدار تک زکوٰۃ کا پہنچانا یہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ جب تک کوئی انسان حقدار تک یا مستحق زکوٰۃ تک جو قرآن حکیم نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں ان تک اپنی زکوٰۃ نہیں پہنچائے گا، اس شخص کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی اور وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اکثر لوگوں کا جو سرمایہ ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے، وہ بینکوں کے اندر پڑی ہوتی ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بینک جو ہے وہ ان کی رقم سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ حکومتی سرپرستی کے اندر چلنے والے ادارے جو لوگوں تک، مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچاتے ہیں، پھر یہ ساری رقم جو ہے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک عدم اطمینان کی کیفیت رہتی ہے کہ کیا مستحق تک زکوٰۃ پہنچے گی بھی یا نہیں پہنچے گی۔ آئے روز اخبارات کے اندر اور مختلف جو ہے وہ ذرائع کے ذریعے اس بات کا علم ہوتا رہتا ہے کہ فلاں جگہ پر زکوٰۃ کی رقم کی یہ خرد برد کر دی گئی ہے، یا وہ لوگ جو اس محکمے کے اندر کام کرتے تھے انہوں نے زکوٰۃ کے استعمال کے اندر جو ہے وہ تجاوز کی ہے، اور اپنے ذاتی استعمال کے اندر یا اپنے جو ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے تعلق والے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم سے نوازا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے حوالے سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب تو بینکوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق آپ جو ہے وہ درخواست دے کر، جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں، اہل سنت کے لیے بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی جتنی رقم بینک کے اندر پڑی ہوئی ہے، رمضان شریف کے آنے سے پہلے آپ بینک کے اندر باقاعدہ درخواست جمع کرائیں کہ میں اپنی جو زکوٰۃ کی رقم ہے اسے میں مستثنیٰ قرار دیتا ہوں اپنے آپ کو، لہٰذا میں خود جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اب اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ جتنی رقم آپ کی بینک کے اندر پڑی ہے، آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے، آپ کوشش کر کے اس کا حساب و کتاب کر کے آپ بالکل جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے آپ وہ رقم نکال کے مستحقین زکوٰۃ تک، مصارفی زکوٰۃ تک جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ جب تک آپ کی زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک آپ زکوٰۃ کے اس حکم سے بری الذمہ نہیں ہوں گے۔